أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. میرے معزز محترم دی وقار سامعین و سامعات خواتین و حضرات، سابقہ خطبہ جمعہ میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا، کائنات میں انبیاء کے بعد اگر افضل ترین، بہترین، اشرف ترین ہستیاں ہیں تو وہ میرے پیارے نبی محمد کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے جانثار، فداکار، اپنے مالوں اور جانوں کو نور اور روشنی پر قربان کرنے والے پروانوں کی طرح اپنے مالوں اور جانوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ قربان کرنے والے، نچھاور کرنے والے، لٹا دینے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ تھے۔ اس ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن کے عامل، جہاں قرآن کو اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ آسمان سے دیکھتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مخاطب آپ کے یہ جاں-فدا صحابہ کرام تھے۔ اللہ کا حکم آپ پہ اترتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیارے صحابہ کے سامنے وہ حکم بیان کرتے۔ اگر وقتی طور پر، ظاہری طور پر صحابہ کو اس پر عمل کرنے میں کوئی گریز ہوتا، کوئی نقصان ہوتا تو اپنا نقصان برداشت کر لیتے، اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لیتے، اپنی ناراضگی کو دور کر لیتے اور اللہ کے اس حکم پر عامل ہو جاتے اور اس کے حامل ہو جاتے۔ عمل ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر جنت کی سوچ ابد اور فضول ہے۔ عمل ہی کے ذریعے ایک بندہ مومن کے جنت کے اندر درجات بلند ہوں گے، عمل کے ذریعے ہی انسان جنت کا مہمان بنے گا۔ عمل نہیں تو کچھ نہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، وہ معزز سے زمانہ میں حامل قرآن ہو کر، وہ معزز سے کون؟ میرے نبی کے صحابہ، بدو، جنگلی دیہاتی، خانہ بدوش، ڈاکو، چور، اچکے، لٹیرے، عزتوں کے ڈاکو، مالوں کے ڈاکو، جانوں کے قاتل، زانی، شرابی، کبابی، دنیا جہان کا ہر عیب ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، ایمان لاتے ہی اپنی خواہشات کو قربان کر دیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ۔ اللہ سے اس قدر عقیدت اور محبت کہ ادھر اپنی خواہش ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی تمنا ہے، اور ادھر سے اللہ رب کریم کا، رب حکیم کا حکم آ گیا ہے، آرڈر آ گیا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور اپنا سر جھکا لیا، سر تسلیم خم کر لیا، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنے عقیدے، اپنے زاویے،
اپنے راستے سے ٹرن لے لیا اور فوراً اللہ کے راستے پہ گامزن ہو گئے، اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ ایسے ہی کسی کہنے والے نے نہیں کہا، وہ معزز تھے زمانہ میں، حامل قرآن ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج جو ہماری زبوں حالی ہے کوئی پرسان حال نہیں، جنگلوں کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کوئی پوچھنے والا نہیں کیا کر رہے ہو، کس سمت جا رہے ہو، حکمران کل انام۔ ہماری بدقسمتی کہ آج تک 76 سال گزر گئے، ملک پاکستان جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، ایک حکمران بھی توحید پرست ہمیں نصیب نہیں ہوا، حامل قرآن نصیب نہیں ہوا، جس کا نتیجہ آج ہم ذلت کی کھائیوں اور گہری گھاٹیوں اور وادیوں کے اندر گر رہے ہیں۔ کوئی اونچا سانس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنی آواز نکال نہیں سکتا، کوئی سستی کی آواز ایوان صدر تک نہیں پہنچا سکتا، ایسے کہ جیسے موت کے گھاٹ میں پوری کی پوری قوم اتر رہی ہے۔ غریب عوام غربت کی چکی میں انتہا درجے کی پس رہی ہے، بلوں کی شکل میں طرح طرح کے ٹیکسز وصول کیے جاتے ہیں، سود کی لعنت ہمارے اوپر مسلط ہو گئی، شرک جیسی غلاظت ہمارے اندر بھرپور انداز سے پیدا ہو گئی، جس کے یہ نتائج ہیں۔ لہذا آج ہماری یہ ذلت اور خواری ہے، اس کے یہ اسباب ہیں کہ ہمارے اندر شرک کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، سود خور، حرام خور، سود دینے والے، ہمارے حکمران بھی سود پہ روپیہ لے کر سود کی قسطیں ادا کرنے کے لیے ہمارے گلے گھونٹ رہے ہیں، گلے دبا رہے ہیں، خون کے آخری قطرے نچوڑ رہے ہیں۔ ہر آنے والا نیا حکمران خون خار درندہ بن کے ہمارے اوپر مسلط ہوتا ہے۔ ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل انتہائی ضروری چیز ہے۔ اگر ہمارا قرآن پہ ایمان ہے تو قرآن پہ عمل بھی ضروری ہے۔ وہ صحابہ تھے جو سب سے پہلے قرآن کے عامل ہوئے۔ اللہ رب العزت نے عمل کی اہمیت قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر ایک کے الگ الگ جنت کے اندر درجات ہیں، مما عملوا، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ کسی کا درجہ نیچے ہے، کسی کا اس سے اوپر ہے، کسی کا اس سے اوپر ہے، کسی کا اس سے اوپر ہے۔ یہ درجات کس وجہ سے؟ قرآن پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ ایمان لے آئے، جنت میں داخلے کا سبب تو بن گیا ہے، لیکن جنت کے اندر درجہ بندی وہ اعمال کی وجہ سے ہے۔ فرمایا والا یوفینہم اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ماپ کے تول کے دیں گے۔ وہم لا یظلمون، ان کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اللہ کسی کا حق نہیں چھینیں گے، حق نہیں کھائیں گے، حق نہیں روکیں گے۔ اللہ ہر ایک کو پورا پورا بدلہ، بلکہ اس سے کہیں بڑھا چڑھا کے اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ جس نے خلوص نیت کے ساتھ، پرخلوص انداز سے اور مشقت کے ساتھ کوئی عمل کیا ہوگا، اتنا ہی اس نیکی کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھتا چلا جائے گا۔ اور مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ نحل 97 نمبر آیت میں، اللہ رب العزت اس سے پچھلی آیت کے اندر فرماتے ہیں
فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا لوگوں تمہارے پاس جو کچھ ہے، بنگلے، کوٹھیاں، یہ کاریں، مربے، یہ لینڈ کروزریں، بڑی بڑی گاڑیاں، یہ تمہاری عزتیں، تمہاری پریں، تمہارے وقار، لوگ تمہیں اپنا لیڈر مانتے ہیں، تمہاری عظمتیں، یہ سارا کچھ ختم ہو جانے والا ہے، ینفد ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں جنت کی وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اس ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی جو نعمتیں ہیں ان کے حصول کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، تگ و دو کرے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، ہم ضرور میں ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، دین پہ استقلال اور استقامت کے پہاڑ بن گئے، صبر و استقامت کے ساتھ دین پہ عمل کیا، دین پہ ڈٹ گئے، چاہے جو مرضی ہو جائے ہم نے اپنے دین کو نہیں چھوڑنا، اپنے اللہ کے فرمان اور اپنے نبی کے فرمان کو نہیں چھوڑنا، اس پہ ہم عمل کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور بے ضرور ایسے صابر لوگوں کو، دین پہ جم جانے والے لوگوں کو ان کا اجر عطا فرمائیں گے کہ احسن ما کانوا یعملون، اس سے کہیں بہتر کہ جو وہ دنیا کے اندر نیکیاں کیا کرتے تھے، اعمال کیا کرتے تھے۔ آگے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہے یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ قدر و قیمت اللہ کے ہاں ایمان کی ہے، مومن شرط ہے مومن ہونا، کیونکہ ایمان کے بعد بڑے بڑے نیکیوں کے انبار اور پہاڑ بھی راکھ کی طرح اڑا دیے جائیں گے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایمان بنیاد ہے اور اس کے بعد نیک اعمال ہیں۔ فرمایا جو بھی حالت ایمان میں مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، کوئی بھی نیک عمل کرے گا فَلَنَحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بھی ضرور اس کو بڑی پیاری، بڑی پرسکون پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ پاکیزہ دنیا کے اندر بھی پاکیزہ زندگی اور آخرت میں بھی پاکیزہ، دنیا کے اندر بھی اس کو وقار عطا فرمائیں گے۔ یہ پردہ دار لوگ ہیں، یہ عزت دار لوگ ہیں، ان کے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی نہیں ہے، لوگ اشارے نہیں کرتے، انگلیاں نہیں اٹھاتے، پاک باز لوگ ہیں، پاکیزہ زندگی، صاف ستھری دنیا کی زندگی بھی، اور اس سے مراد آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ پاکیزہ والی، پاکیزگی والی زندگی ہوگی۔ اللہ اکبر، مرد بھی پاک، عورتیں بھی پاک، ماہواری کی غلاظت سے عورتیں پاک، پیشاب پخانے کی غلاظت سے مرد عورتیں پاک، ہر قسم کی گندگی علائش کلائش سے جنت کے اندر انسان پاک ہوگا۔ فَلَنَحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اگر دنیا کے اندر وہ پاک رہا ہے، پاکیزگی والی زندگی، طہارت والی زندگی، طہارت اختیار کر کے نماز کا پابند رہا، نیکیاں کرتا رہا، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بھی ضرور، اس میں شک کی کوئی نہیں ہے، دو تاکیدیں اللہ استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کو پاکیزہ زندگیاں عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ضرور بھی ضرور جو وہ دنیا کے اندر نیک اعمال کیا کرتے تھے اس سے کہیں اچھا اور بہترین ہم ان کو جنت کی صورت میں، جنت کی بڑی بڑی نعمتوں کی صورت میں بدلہ عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم بھائیو، عمل
جنت کے اندر درجات کی بلندی کا سبب ہے، جنت کے حصول کا سبب ہے۔ عمل کے بغیر، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ یہ جنتی ہے نہ دوزخی ہے، یہ تو مٹی کا ہے۔ یہ آگ میں جائے گا تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور اگر نور میں جائے گا، جنت میں جائے گا، نوری بنے گا تو تب بھی اپنے اعمال کی وجہ سے۔ نیکیاں کرے گا تو نوری بن جائے گا، بدیاں کرے گا تو ناری بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے قرآن کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ آسمان سے قرآن نازل ہوتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اللہ کا حکم پڑھ کے سناتے ہیں تو زمین پر سب سے پہلے مخاطب صحابہ اللہ کے اس فرمان پہ سب سے پہلے عمل کرنے والے ہیں۔ بتائیے ذرا صحابہ کی عظمت کس قدر زیادہ ہے، کتنے عظیم لوگ ہیں وہ۔ اگر صحابہ پہلے مخاطب نہیں ہیں، قرآن کے پہلے عامل نہیں ہیں، تو بتاؤ کون ہے؟ یہ صحابہ کو شرف ملا، یہ صحابہ کی عظمت ہے، صحابہ کا مرتبہ اور شان ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ صحابہ کرام عمل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، جس محبت اور خلوص سے صحابہ نے عمل کیا، اس کی مثال دنیا جہان میں کہیں نہیں ملتی۔ میں نے صاحب کا خطبہ جمعہ کے اندر مثالیں بیان کی، حضرت ماکر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں، اے میرے ظالم بہنوئی، تو نے میری بہن کو طلاق دی، اب تو دوبارہ اس سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایک کمینے شخص، میں نے تجھے اپنی بہن کا رشتہ دیا، تجھے اس دنیا کے اندر عزت بخشی، اکیلے بندے کی کوئی زندگی نہیں ہے، تجھے عزت دی اور تو نے میری بہن کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا، طلاق دے دی، اب آئندہ دوبارہ میری بہن تیرے گھر میں نہیں آئے گی، اللہ کی قسم اٹھا دی۔ لیکن اللہ رب العزت کا قرآن نازل ہوا اور فرمایا کہ عورتوں کے ولیوں کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ عورتیں جو اپنے پہلے خامدوں کے ساتھ رضامندی رکھتی ہیں، دوبارہ نکاح کر کے ملاقات چاہتی ہیں، نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو عورتوں کے ولی جو ہیں وہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو دوبارہ اپنے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکیں۔ جناب ماکر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے غصے کو دور کرتے ہیں، کہا میرے رب کا پیغام آ گیا ہے، میں اپنی خواہش کو ترجیح نہیں دوں گا، خواہش ختم کر دی، وہ جو قسم اٹھائی تھی اس کا کفارہ دے دیا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا، اس کا کفارہ دیا اور دوبارہ اپنی بہن کا رشتہ اس سے کر دیا۔ کہا میرے رب کا حکم ہے۔ وہ تھے قرآن کے حامل، عامل۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر وقت قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ سورہ نور آیت نمبر 28 کے اندر اللہ رب العزت ایک حکم بیان فرماتے ہیں، میں اہل ایمان، جب تم کسی گھر میں جاؤ تو بغیر اجازت کے کسی گھر میں داخل نہ ہو، اجازت ملے تو گھر میں اندر داخل ہو جاؤ، نہ ملے تو واپس ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ فَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر تم کسی گھر کے اندر کسی شخص کو نہ پاؤ، ہے آباد گھر، رہائشی گھر ہے، کوئی شخص نہ ملے، اندر سے کوئی آواز نہ آئے، فلا تدخلوها، تو گھروں کے اندر داخل نہ ہو، حتیٰ یؤذن لکم، حتیٰ کہ تمہیں اجازت مل جائے کہ آ جاؤ اندر، پھر اندر داخل ہو سکتے ہو۔ فإن قیل لکم،
ارجعو، اگر تمہیں یہ کہا جائے نا اندر سے ابھی واپس چلے جاؤ، گھر میں مرد نہیں ہے یا آپ کو اجازت نہیں ہے اندر داخل ہونے کی، فرجعو تو واپس چلے جاؤ، رب کا حکم ہے، ہوا ازکا لکم، یہ تمہاری عزت کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، کہیں تمہاری عزت سے ڈبہ نہ لگ جائے گھر کے اندر داخل ہو کے مستورات کے اندر، اس لیے واپس چلے جاؤ۔ واللہ بما تعملون علیم، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو پتا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اب ابن کثیر رحمت اللہ علیہ عظیم مفسر ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں، مہاجرین میں سے ایک صحابی کہتے لقد طلبت اموری کلہ هذه الآیہ فما ادرکتها، میں ساری زندگی اس آیت پہ عمل کرنے کی طلب میں رہا، تلاش میں رہا، لیکن مجھے ساری زندگی اس پر موقع نہیں ملا۔ میری تمنا تھی، میری طلب تھی، میری خواہش تھی کہ مجھے اس آیت پر عمل کرنے کا موقع مل جائے، لیکن مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ وہ کیا؟ ان استادین علی بعض اخوانی فیقول لی ارجع، کہ میں اپنے کسی ساتھی، عزیز رشتہ دار، بہن بھائی یا کسی یار دوست یا کسی اور مسلمان کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگوں تو مجھے اندر سے یہ جواب ملے کہ ابھی آپ گھر نہ آئیں، چلے جائیں، واپس چلے جائیں، تو میں واپس چلا جاؤں قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کی میرے دل کے اندر ساری زندگی خواہش گئی۔ کبھی کسی نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ ابھی آپ واپس چلے جائیں، گھر نہ آئیں، یعنی میری یہ تمنا رہی کہ کاش کے قرآن کے اس حکم پر میں عمل پیرا ہو جاؤں اور مجھے کوئی گھر کے اندر سے یہ جواب دے کہ بھائی ابھی گھر میں مرد حضرات نہیں ہیں یا ابھی مصروف ہے کسی کام کے اندر، آپ چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کیوں؟ وَأَنَا مُغْتَبِتٌ لِقَوْلِهِ، اور میں اللہ رب العزت کے اس فرمان پہ رشک کروں عمل کر کے کہ آج اللہ رب العزت نے مجھے موقع دیا ہے اس آیت پر عمل کرنے کا، کہ جب تمہیں یہ کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلا جاؤں، لیکن آج تک اس آیت پہ مجھے عمل کا موقع ہی نہیں ملا، کبھی کسی نے کہا ہی نہیں۔ یہ صحابہ کی تمنا ہوتی تھی، تڑپ ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام قرآن کے عامل، جس طرح کہ میں نے واقعہ بیان کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کے سب سے زیادہ پیارے یار دوست، غصہ چڑھ گیا ہے مصطح پہ کہ ان کی بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہے، اور مصطح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن کا بیٹا ہے، بانجا لگتا ہے، اور اس کا نان و نفقہ خرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کرتے ہیں۔ غریب ہے، مالا ہے، مہاجر ہے، مسکین ہے، مکہ میں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا ہے، بڑا غصہ ہے، بڑا صدمہ ہے، بیٹی پہ تہمت لگانے والوں میں شامل ہے، خرچے کی بندش کا اعلان کر دیا، آج کے بعد میں خرچہ نہیں دوں گا۔ رب کا قرآن نازل ہو گیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ فرمایا جو مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان ماڑے غریب لوگوں پر خرچ کرنے سے قسم نہ اٹھائے، معاف کر دیں ان کو۔ اللہ کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ کتنا صدمہ ہے، بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والوں میں شامل ہے، تہمت لگانے والا ہے، اگرچہ رشتہ دار ہے، بڑا دکھ ہے، بڑی تکلیف ہے۔ مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، بے قرار رہے، اور جس کی بیٹی پہ تہمت لگے اس کی زندگی کیسی زندگی ہے، اور کتنا صدمہ ہوگا، کتنا دکھ ہوگا، تکلیف، کتنی تکلیف ہوگی اس بندے کو، اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے۔
لیکن اللہ رب العزت کا حکم آ گیا بل یعفو بل یصفحوا، معاف کر دو، درگزر کر دو. اور یہ میرے نبی کے بدری صحابہ میں سے تھے، معاف کر دو. اور اللہ نے بڑے پیارے انداز سے وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اور کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کے اوپر معافی کا کلم پھیر دے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنا صدمہ اور غصہ، غیر و غضب، سارا کچھ اللہ کا یہی حکم سنتے ہی فوراً ختم کر دیا اور کہا یا اللہ میں یہ پسند کرتا ہوں، میں نے اپنے اس بانجے مصطفیٰ کو معاف کر دیا اور یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ اس کے بدلے میں تو میرے سارے گناہ معاف کر دے. یہ تو وہ صحابہ فوراً عمل پیرا ہو گئے. یہ کہا دیکھیں گے سوچیں گے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں انس شراب پلا رہے اور قیمتی شراب ہے، لیکن سوچو بچارنے میں نہیں پڑے. اعلان سنا شراب حرام ہے، فوراً مسکیزیں کھول دیے، ان کے منہ کھول دیے اور مٹکے بہا دیے مدینے کی گلی کے اندر. یہ تھے وہ عامل قرآن، وہ معزز سے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر یا حامل قرآن ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ صحابہ تھے عظیم لوگ، عظیم ہستیاں. اللہ اکبر. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ادھر اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، فوراً قبول کرنے والے سب سے پہلے بولو. نماز کے اندر لوگ گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں، کوئی کام کاج کی بات ہے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے. نماز کے اندر کھڑا ہے اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، یعنی اور بھی ضرورت کی بات نماز کے اندر وہ جواب بھی دے رہے، باتیں کر لیتے، کلام کیا کرتے تھے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم آپس میں باتیں کر لیا کرتے تھے نماز کے اندر ضرورت کی، حتیٰ کہ رب کا یہ قرآن نازل ہوا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. حافظوا علی الصلوات، اور میرے نبی کے صحابہ نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی محافظت کرو، بروقت ادا کرو، اچھے طریقے سے ادا کرو. والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر جو بہترین نماز عصر کی نماز ہے اس کی بھی پابندی کرو، کیونکہ یہ کاروبار کی مار دھاڑ کا وقت ہوتا ہے، اس میں زیادہ غفلت کا شائبہ پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. وقوموا للہ قانتین، اور رب کی رضا کے لیے خاموش ہو کر نماز میں کھڑے ہوا کرو، خاموش ہو کر. قانتین، خاموش ہو کر. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قانتین کا مطلب ہے فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ. ہمیں پھر نماز کے اندر خاموش رہنے کا حکم دیا گیا قانتین کہہ کے، اور گفتگو سے منع کر دیا گیا. صحابہ نے نہیں چوں چرا کیا، فوراً عمل پیرا ہوئے. آئندہ سے یہ پابندی عائد ہو گئی کہ دوران نماز کوئی شخص کلام نہیں کر سکتا، گفتگو نہیں کر سکتا. وہ صحابہ سے پہلے قرآن کے حامل بھی، عامل بھی اور قرآن کے مخاطب بھی سب سے پہلے صحابہ تھے، وہ عظیم ہستیاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے، مسجد نبوی سے دور رہتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے خلت البقاء حول المسجد، مسجد نبوی کے پاس کچھ گھر خالی ہو گئے، رہائشیں خالی ہو گئیں. بنو سلمہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں، دور رہتے ہیں تو مسجد کے قریب جو ہے فائدہ ہے، آدمی جلدی سے مسجد تک پہنچ سکتا ہے، بچوں کی پڑھائی، بچوں کا تعلق مسجد کے ساتھ گہرا لنک قائم ہو سکتا ہے. بڑے فائد ہیں مسجد کے قریب رہنے کے. انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم یہاں جو دور مسجد کے اندر مسجد سے رہ رہے ہیں وہاں سے گھر بیچ کر مسجد کے قریب جو گھر خالی ہوئے وہ خرید لیں اور وہاں منتقل ہو جائیں.
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو سلمہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اپنے وہ گھر چھوڑ کے مسجد نبی کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہیں. آپ نے ان کو بلایا, فرمایا کیا تمہارا یہ ارادہ ہے, سوچ ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہاں. اب دیکھو ان کی تمنا کیا ہے, خواہش کیا ہے, اور ادھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر کیا ہے. اپنی تمنا اور خواہش کو پسے پش ڈال دینا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مقدم سمجھنا اور رکھنا اور اس پر حامل عامل ہو جانا, یہ مومن کا شیبہ اور شعار ہے. اور سب سے پہلے صحابہ کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا. کہا اللہ کے نبی ارادہ تو یہ, تمنا اور خواہش تو یہ, اور فوائد بھی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم, دیارکم تکتب آثارکم. بنو سلمہ اپنے گھروں کے اندر ہی رہو, مسجد نبی کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا وہاں رہنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے, اتنا بڑا فائدہ ہے, تم ایک ایک قدم جو مسجد کی طرف اٹھا کے آتے ہو, خالق کائنات ایک ایک قدم کو لکھتے بھی جاتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب بھی تمہارے نامہ اعمال میں درج کرتے ہیں. کہا اس کا اجر و ثواب تم جانتے ہی نہیں ہوگے. ایک قدم اٹھاؤ گے, ایک قدم اٹھایا ہے اور دوسرا رکھا ہے, یہ جو درمیانی فاصلہ ہے اس کو خطبہ کہتے ہیں. خطبہ, اٹھانا, رکھنا, چلنا, یہ ایک ایک قدم کا جو درمیانی فاصلہ ہے, اللہ رب العزت ایک ایک قدم کا نحن نکتب ما قدموا بآثارہم, اللہ فرماتے ہیں ہم لکھ رہے ہیں, ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں. ایک قدم جو اٹھایا ہے اس کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے, ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے. کتنا عظیم عمل ہے. فرمایا تمہارے لیے حکم یہی ہے کہ تم وہاں رہو. مسجد کے پاس آنے کا ارادہ ملتوی کر دیا, ختم کر دیا. کہا اللہ کے نبی کا حکم ہے, اور نبی سے عقیدت کی وجہ سے یہاں قریب آنے لگے تھے, اور نبی کا آرڈر ہے کہ وہاں رہو. اور اس کا یہ فائدہ, اتنا بڑا فائدہ کہ ایک ایک قدم کے بدلے تکتب آثارکم, تکتب آثارکم, تمہارے قدموں کے نشانات اللہ رب العزت کے فرشتے لکھ رہے ہیں. کتنا فائدہ ہے. صحابہ نے فوراً اس بات کو ترک کر دیا, ارادے کو ختم کر دیا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے جتنا حکم دیا اس پہ عمل کرنا ہے, اسی پر عمل کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں یہودیوں کا یہ انداز تھا کہ جب ان کے ہاں عورت ایام مخصوصہ میں ہوتی, وہ اپنے گھر کی عورت کو یا عورتوں کو گھر کے ایک الگ کمرے کوٹری کے اندر بند کر دیتے, اچھوت سمجھتے, گندا پلیس سمجھتے. کتنی حد کے عزت کی عورت کی, کتنی ذلت کی گھر والوں کے ہاں بھی. یہ اللہ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ عورت کے اندر گھر کے اندر ان ایام سے منسلک ہوتی ہے اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. گھر کے اندر افراد جو رہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں. کیوں؟ اس سے امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا اسلام کے اندر. یہ یہودیوں کے اندر یہ خصلت بد تھی, وہ ایک بند کوٹری کے اندر اس کو محدود کر دیتے. لم یواکلوہا ولم یجامعوہن فی البیوت, نہ ان کے ساتھ مل کے اپنی بیویوں کے ساتھ کھانا کھاتے, نہ کھانا پکواتے, نہ گھروں کے اندر ان کے ساتھ مل کے رہتے, بالکل الگ تھلگ کر دیتے. مہینے کے اندر 5, 7, 8, 10 دن تک وہ عورت خلوت میں رہتی. کتنی تدلیل تھی عورت کی. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی یہ کوئی عمل اچھا نہیں ہے, عمل اچھا نہیں ان کا لگتا. خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل فرما دی. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.
میرے نبی آپ کے صحابہ ان ایام کے متعلق عورت کے حوالے سے سوال کرتے پوچھتے کیا سلوک کریں ان کے ساتھ، یہودیوں کے اندر تو یہ معاملہ ہے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا کل پیغمبر ان سے کہہ دیجیے ہوا اذن ہے یہ گندگی، فاعتزلوا النساء فی المحیض، ان ایام کے اندر عورتوں سے الگ رہو۔ اب الگ کیسے رہنا ہے جس کا یہودی رہتے ہیں؟ نہیں، حتیٰ یطہرن، فرمایا الگ رہو۔ الگ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ازدواجی تعلقات کا ہے، حتیٰ یطہرن، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، خون آنا بند ہو جائے، فائدہ تطہرنا، اور اس کے بعد وہ غسل کریں، غسل کر کے پاک ہو جائے، طہارت اختیار کریں، فاتوہن من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے آنے کا تمہیں حکم دیا ہے وہاں سے پھر آؤ۔ یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک باز لوگوں کو پسند کرتے اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈیننس جاری کیا، فرمایا میرے صحابہ اللہ کا یہ حکم نازل ہوا ہے، اس لیے اصنعوا کل شیء الا النکاح، اپنی بیویوں کے ساتھ سارے معاملات کر سکتے ہو، گھل مل کے گھر کے اندر رہ سکتے ہو، سوائے ازدواجی تعلقات، جسم کے ساتھ جسم بھی ملایا جا سکتا ہے، اس کا جھوٹا کھایا جا سکتا ہے، پیا بھی جا سکتا ہے، اور بھی سارے معاملات کیے جا سکتے ہیں سوائے ازدواجی تعلقات کے۔ وہ مخصوص تعلق جو ہے وہ نہیں کرنا، کیونکہ اس جگہ سے گندگی نکل رہی ہے، اس کے اندر بیماریاں ہیں، اللہ نے بیماری رکھی ہے، ان ایام کے اندر اس کو استعمال نہیں کر سکتے، باقی سارے معاملات کر سکتے ہو، گل مل کے رہ سکتے ہو۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک مجھے ان ایام کے اندر پیالہ پکڑاتے اور فرماتے عائشہ پہلے آپ پانی پیو۔ سنن نسائی کے اندر کافی ساری روایات موجود ہیں، میں کہتی اللہ کے نبی پہلے آپ پیئے پھر میں پیوں گی، میں آپ کا جھوٹا پیوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم ڈالتے عائشہ تجھے قسم لگے، پہلے تو پی پھر میں پیوں گا، اور میں ان ایام کے اندر منسلک ہوتی۔ فرماتی ہیں مجھے قسم پوری کرنی پڑتی، پہلے میں پیالے میں پر منہ لگا کے پانی پیتی، اور نبی پاک جہاں میں نے منہ لگایا ہوتا اس منہ والی جگہ کو تلاش کر کے وہاں منہ لگا کے پانی پیتی۔ میں سارے معاملات کرو، گھل مل کے رہو، کوئی معاملہ نہیں ہے سوائے اس خاص تعلق، وہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ حکم نازل ہوا، میں اتنا کل نہیں، ہر کام کرو الا النکاح، سوائے ازدواجی تعلق کے، خاص تعلق کے۔ حضرت حسین بن حذیر اور عباس بن بشر، نبی پاک کے یہ دو صحابہ، ایک دن نہ یہودیوں سے ایک بات سن کے آئے، نبی پاک نے آرڈیننس جاری کیا، یہودیوں کو آگ لگ گئی، وہ دیکھو جی ہم تو عورت کو بالکل اچھوت سمجھتے ہیں، الگ تھلگ اس سے رہتے ہیں، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ کرو سوائے اس خاص تعلق۔ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امرنا الا خالفنا فیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر معاملے کے اندر ہی مخالفت کرتا ہے۔ یہ بات ان دو صحابہ نے سنی، حضرت اسید بن حذیر اور عباس بن بشر نے، اور آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اللہ کے نبی یہودی یہ بکواس کر رہے ہیں، اور ساتھ پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا، کہا اللہ کے نبی وہ جو پابندی آپ نے لگائی ہے کہ مخصوص تعلق نہیں قائم کر سکتے جماع وغیرہ، تو کیا ہم وہ بھی نہ کر لیں؟ یہودیوں کی پوری مخالفت ہی ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا آرڈر صرف اتنا تھا اور صحابہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف یہودیوں کی مخالفت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، صحابہ نے آپ کے چہرہ مبارک پہ غصے کے آثار دیکھے، اسی کے اندر خیر سمجھی کہ اس مجلس سے اٹھ کے جلدی جلدی باہر نکل جاؤ، چلے گئے باہر۔ اسی اثناء میں کسی صحابی نے دودھ کا پیالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ اپنے ان دو صحابہ کے پیچھے بھیج دیا، فرمایا جاؤ ان کو پلاؤ۔
وہ کہتے ہیں ہم نے وہ پیالے سے دودھ پیا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ نبی پاک ہم سے مکمل طور پر ناراض نہیں ہوئے، اب راضی ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہے جتنا آرڈر اللہ کا آسمان سے نازل ہوا ہے اتنے پر وہ عامل ہوتے تھے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے بھی جتنا حکم دیا اس سے آگے نہیں بڑھے۔ یہودیوں کی مخالفت میں مخالفت برائے مخالفت نہیں، کیا ہم ایسے کر گزرے؟ نہیں، شریعت نے جتنا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے جتنا حکم دیا، اللہ نے جتنا حکم نازل کیا ہے اسی پر کار بند تھے، اس لیے وہ معزز سے زمانہ میں حامل قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ وہ عظیم ہستیاں اور صحابہ تھے کہ جنہوں نے قرآن کو اپنے شرح صدر کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، اپنے بڑے جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ قرآن کو سینے سے لگایا، اپنی زندگیوں کا رول ماڈل بنایا اور بشر راہ بنایا، اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اوڑھنے بچھونے، اپنے سفر حضر خلوت و جلوت، اپنی عبادات، اپنے معاملات اور اپنے نجی تعلقات یا معاشرتی معاملات میں قرآن کو مقدم رکھا ہے۔ عدالت کا قانون قرآن ہوا کرتا تھا اور گھریلو زندگی کا قانون قرآن ہوا کرتا تھا۔ یہ قرآن صرف مساجد اور مدارس کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام تر شعبہ ہے زندگی کے لیے یہ قرآن اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ عدالتوں کا لا، سپریم لا، سب سے بڑا قانون اگر ہونا چاہیے تو وہ قرآن ہونا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے قوانین کے اندر یہ لکھا ہے لیکن لکھنے کی حد تک ہے، قرآن پہ عمل کی باری آئے تو پھر سارے ہی اس سے دور ہیں، بلکہ کوسوں میل دور ہیں، اور قرآن کے سمجھو تو ایک انداز میں دشمن ہیں، متنفر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تکیہ نوسی سوچے ہیں، یہ پرانے لوگوں کی سوچے ہیں، جدید دور کے تقاضے ہیں جی۔ عورتیں نیم برہنہ ہو کے باہر نکلیں اور بے پردہ گھرانے ہماری زندگیاں عشرت سے گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ تکیہ کس کے متعلق ہے؟ رب کے متعلق، رب کے قرآن کے متعلق، نبی پاک کے فرمان کے متعلق۔ وہ تکیہ نوسی سوچے ہیں، وہ پرانے لوگوں کی جو گزر چکی ہیں۔ آج جدید دور کے تقاضے یہ ہیں کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ تیرے ایمان پہ افسوس ہے، تیرے عمل پہ افسوس ہے۔ وطا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں قنوت، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ایک طرف مسلمان ہے، دوسری طرف غیر مسلم ہندو یہودی عیسائی ہے، کوئی ججمنٹ نہیں کر سکتا کہ مسلمان ان میں کون ہے کہ نہیں ہے، اور یہودی عیسائی کون ہے۔ وہ سکھ تجھ سے بہتر ہے کہ جو اپنے گرو نانک کے لیے وہ اس کا وفادار ہے، اپنے پاس کرپان بھی رکھتا ہے، کیس بھی رکھتا ہے، پگڑی بھی باندھتا ہے اور اپنے جسم کے سارے بالوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے اس کا وفادار ہے۔ تو نے اپنے پیغمبر کے ساتھ وہ وفاداری نہیں کی جو کرنا چاہیے تھی، جو وفاداری نبی پاک کے صحابہ نے کی۔ وہ پہلے عظیم لوگ تھے جنہوں نے ان کو دل و بجا قبول کیا۔ اللہ ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کو، ان کی زندگیوں کو اللہ ہمیں اپنی مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا